بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو روایات ہیں نزول مسیح کے حوالے سے وہ متن کے لحاظ سے بھی غلط ہیں۔ ان کے متن کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے کہ وہ ان کا جو متن ہے وہ بھی غلط ہے، اس سے بھی مسیح یا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی روایت میں ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو امامت کرائیں گے، اور کسی میں ہے کہ امامت سے انکار کریں گے۔ دو قسم کی روایتیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ کسی روایت میں ہے یازا الحرب، جنگ کو موقوف کریں گے، کسی میں ہے یازا الجزیہ، جزیہ کو موقوف کریں گے۔ متن میں اضطراب کے ساتھ ساتھ یہ قرآن مجید کے خلاف بھی ہے، کیونکہ سورۃ التوبہ میں آیا ہے کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاد و جزیہ کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 2، ان روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر سارے اہل کتاب ایمان لائیں گے، جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کی آیت سے ایسا نتیجہ اخذ کرنا جو دوسری آیات سے ٹکرائے غلط ہے۔ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں آتا ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت قیامت کے دن تک ڈال رکھا ہے۔ نصارہ کے بارے میں آیا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 میں، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بس ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک ڈال رکھا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تیرے پیروکاروں کو قیامت کے دن تک کافروں پر قائم رکھوں گا۔ آل عمران آیت 55۔ سورہ ہود میں آیا ہے آیت 18 اور 119 میں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جن پر تیرا رب رحم کرے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا اے نبی تم لوگ زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ درج والا آیات پکار کر کہہ رہی ہیں کہ قیامت کے دن تک کافر بھی رہیں گے، مسلم بھی۔ تو اب کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے؟ یہ ایسا سمجھنے والا قرآن میں تضاد پیدا کرتا ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ ایسا سمجھنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ اہل کتاب سارے ایمان لائیں گے قرآن کی روشنی میں غلط ہے، اس لیے یقیناً نزول کی روایات قرآن کے خلاف ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قیامت کے دن مومن و کافر ہر دو فریق ہوں گے، سورہ انعام کی آیت ملاحظہ فرمائیں، آیت ہے 158، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اسے اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ حدیث میں اس کی وضاحت یوں ہے، بخاری جلد 2 صفحہ 667، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فأراها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، جب لوگ اسے دیکھیں گے اس پر ایمان لائیں گے، بس یہ وہ وقت ہے کہ جو پہلے مومن نہ تھا اب اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں۔ یہ ہے قیامت کے دن کی ابتدا، یعنی قیامت کے دن تک مسلم و کافر دونوں فریق ہوں گے۔ تو اللہ کے بندو ذرا سوچو کہ اہل کتاب کیسے مومن ہوں گے؟ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور سارے اہل کتاب کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا درج بالا آیات کی روشنی میں غلط ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔